قومی 40 راتوں کے لیے جا رہا ہوں، قوم کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑ سکتا۔ اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میری خلافت کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی۔ کسے کہہ رہا ہے؟ وسیع کو، ہارون کو۔ وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، آدم بھی معصوم، داؤد بھی معصوم، ہارون بھی معصوم۔ تو بھیا یہ 3 خلیفے جو قرآن نے انڈیویجول ذکر کیے ہیں، ان میں آدم ہے، ان میں ہارون ہے، ان میں داؤد ہے۔ تو اگر تم نے واقعا 4 ہی بنانے ہیں تو کم از کم اسٹینڈرڈ تو دیکھو، داؤد جیسا لاؤ، آدم جیسا لاؤ، ہارون جیسا لاؤ۔ اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میری خلافت کرے۔ اچھا یہ خلیفہ خود بنایا؟ یہ بھی ذرا سن لیں، آیت سنیں سورہ طٰہٰ کی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں، وہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ اب سمجھا آپ نے؟ یعنی مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ فرعون کے پاس بھی جا کے تبلیغ کرے، آپ محدود نہ کریں پیغام حسین کو۔ ماس میڈیا میں اس لیے آپ کا آنا ضروری ہے، ٹیلی ویژن پر اس لیے آپ کا آنا ضروری ہے۔ آج پوچھئے قبلہ غلام السیدین سے کہ آج صبح کے بعد جب یہ ٹی وی لگائے ہوئے تھے تو وہ ایرانی ملعون عالم ایران کا کس طرح بول رہا تھا امام مہدی علیہ السلام کے خلاف۔ جی ہاں، دشمن ازلی اہل بیت، وہ سب و شتم کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، امام زمانہ کو بھی، حضرت علی کو بھی، امام حسن امام حسین کو بھی۔ جی ہاں، اور وہ حوالے دے رہا تھا برقعی کے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ برقعی اتفاق سے یہ میڈیا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم صرف ادھر کے ہی مخالفوں کے مخالف نہیں ہیں، اگر ہم نے بھی کوئی ڈسلائل ہوتا ہے ہم اس پر بھی لعنت کرتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ ہم تو بھیا رسول کے سگے چچا پہ لعنت کرتے ہیں، ابو لہب پہ، اس لیے کہ وہ ڈسلائل ہے، اور بلال حبشی کو سلام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لائل ہے۔ وہ بک رہا ہے آج، کہتا ہے کہ یہ پارٹی باز مذہب ہے۔ بھیا ہم پارٹی باز ضرور ہیں، مگر الا ان حزب اللہ هم الغالبون، ہاں ہم اللہ کے لیے، اللہ کی پارٹی کے لیے بہت پارٹی باز ہیں، شیطان کے لیے نہیں ہے۔ 2 ہی ہیں، 2 ہی پارٹیاں ہیں، ازل سے ابد تک 2 ہی پارٹیاں ہیں، ایک اللہ کی پارٹی، ایک شیطان کی پارٹی۔ مسلمان چاہیں تو اللہ کی پارٹی میں آ جائیں، چاہیں تو شیطان کی پارٹی میں آ جائیں۔ اللہ کی پارٹی کہاں ملے گی؟ سلمان فارسی نے کہا، میں نے کم از کم 1000 سے زیادہ مرتبہ اسی نبی سے سنا، جب علی آتے تھے نبی کہتے تھے یا سلمان ھذا وحزبہ ھم المفلحون یوم القیامہ۔ اور وضاحت سے بتا دوں، ایک نابینا صحابی ہے، رسول کا نابینا صحابی، رسول کے وصال کے کافی عرصہ بعد زمزم کے قریب سے گزر رہا ہے کسی کے سہارے سے، اور اس نے سنا کسی شخص کو کہ وہ اول فول بک رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ اول فول بکنے والے صرف آج تو نہیں ہے جو پاکستان نیوز میں بک رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے رہے، یا پاکستان پوسٹ میں یا اردو ٹائمز میں جو آج لکھ رہے ہیں سابقہ انداز میں بھی لکھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ اور فول جب کہہ رہا تھا تو اس صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ من سب اللہ، کون ہے جو اللہ کو گالی دے رہا؟ پارٹی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، اس روایت کو سن لیجئے، اللہ کو گالی کون دے رہا ہے؟ تو سب نے کہا ما سب اللہ احد، کسی کی جرأت ہے اللہ کو گالی دے؟ کہا من سب الرسول، میرے رسول کو کون گالی دے رہا تھا؟ کہا کسی کی مجال ہے کہ رسول کو گالی دے؟ قالا، صحابی نے کہا واللہ انی
سمعت عن رسول اللہ من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ ومن سب اللہ فقد کفر. جس نے علی کو گالی دی نبی کہتے تھے اس نے مجھے گالی دی, جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی, اور گالی دیتے ہی وہ کافر ہو گیا. اللہ اکبر. من احبنی فقد احب اللہ ومن احب علیا فقد احبنی. اللہ اکبر. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. بھیا خلافت کا معیار یہ ہے, ذرا توجہ فرمائیے, کہ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. جو بھی خلافت برحق کا انکار کر لے وہ فاسقوں میں شامل ہے. تو اب میں سوال کر رہا ہوں امت مسلمہ سے, بھیا تمہاری نظر میں حضرت علی علیہ السلام چوتھے درجے پہ صحیح خلیفہ تو ہے نا؟ اب خلیفہ برحق وہ ہوتا ہے کہ جو خلیفے کا انکار کرتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے. تو اب میں طلحہ و زبیر کے علاوہ کتنے گنواؤں, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی, جنہوں نے انکار کیا ہے؟